الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا علم و قلم تیرے ہیں. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال نہ، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال نہ. میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال نہ. مکے رہن والیا مدینے جان والیا، ٹھڈے کھان والیا سینہ لان والیا. مکے رہن والیا مدینے جان والیا، ٹھڈے کھان والیا سینہ لان والیا. تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالنا، تیرے بنا ڈگیاں نو کوئی نہ سنبھالنا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال نہ. میں لب کے لیا کتوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال نہ. حمد و صلاۃ کے بعد بھائی و احترام دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا کہ کس طرح مجھ سے مانگنا ہے، میری بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا ہے. اگر میری بارگاہ سے تمہیں کوئی طلب ہو تو کہاں جانا ہے. اور پھر ساتھ کرم یہ فرمایا کہ جو اس کی بارگاہ کے مقبول برگزیدہ بندے ہیں انبیاء، جو انہوں نے مانگا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، انہیں جب کوئی چیز طلب کرنی تھی اللہ کی بارگاہ میں، ان کا انداز کیا تھا مانگنے کا. اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن میں ان کی دعاؤں کو بیان فرمایا. تو قرآن کریم میں ان کی دعائیں موجود ہیں، اور ان دعاؤں میں ہمارے لیے سبق موجود ہے، ہمارے لیے تربیت موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگنا کس طرح ہے، جس طرح اپنے آپ کو عاجز اور کمزور
ضعیف ناتواں بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، سب کچھ اسی کو سمجھنا ہے۔ تو ان دعاؤں کی تھوڑی سی جھلک بالخصوص سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کی مبارک دعائیں، کیونکہ یہ ایام انہی کی ذات سے وابستہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے کردار کو پڑھیں۔ ان کا تعلق اپنے رب کریم کی ذات کے ساتھ تھا، خلیل ہونے کا، جو اللہ کی ذات نے جو انہیں مقام خلت پر فیض فرمایا تھا، ان کا انداز کیا تھا اللہ کی بارگاہ سے مانگنے، اور بے شمار جگہوں پر ان کی دعاؤں کے تذکرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمائے۔ ان دعاؤں میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ان دعاؤں کے اندر حسن خوبصورتی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دعاؤں کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ ہم انہی کی مانگی ہوئی دعا کو نماز میں ضرور پڑھتے ہیں، ضرور پڑھتے ہیں، ان کی یاد ہر نماز میں آتی ہے۔ جب تحیات میں بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کی دعا ہے، آپ کی مبارک زبان سے جاری ہے۔ رسین ایسی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات نے اس دعا کے اندر اپنے رب کریم کی ذات سے کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، سب کچھ سکھایا، ساتھ ساتھ یہ سکھا دیا کہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں مانگنا۔ صاحب انسان کو زندگی کا لطف تبھی آتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جیتا ہے، جب وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، جب انسانیت کے درد اس کے دل میں ہوتا ہے، انسانیت کے مسائل، ان کی پریشانیاں، ان کی مشکلات انسان خود محسوس کرتا ہے کہ میری مشکلات، یہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، یہ پریشان نہیں، میں پریشان ہوں، یہ جو اس کی مشکل ہے اس کی نہیں بلکہ میری مشکل ہے۔ جب یہ انسان سمجھ لیتا ہے تو حقیقی زندگی گزارنے کا مزہ ہی تب آتا ہے۔ اس دعا کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اپنے لیے بھی مانگا، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگا، اپنے والدین کے لیے مانگا، ساری کائنات کے مسلمانوں جو قیامت تک کے لیے آنے والے ہیں، سب کے لیے آپ نے مانگا۔ اب یہ ایک خوبصورت دعا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ دعا پسند ہے، محبت ہے اللہ کی ذات کو اس دعا سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ اس دعا کو ہر نماز میں پڑھو، جب بھی اتحیات میں بیٹھو، آخری اتحیات میں 2 رکعت والی ہو، 4 رکعت والی ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، تو ہر نماز میں اس دعا کو مانگنا ہے۔ صاحب اس دعا جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام بخشا، قبولیت عامہ عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، عالمگیریت انہیں عطا فرمائی، ان کا نام، ان کا کردار، ان کی باتیں جو زندہ ہیں لوگوں کے درمیان آ، ان کے کیے ہوئے کام زندہ ہیں، ان کی بہت سی کی ہوئی چیزیں ہم انہیں اختیار کرتے ہیں، ہم پر لازم ہے انہیں اختیار کرو، ان کی صفات کو وہاں قبولیت کی ذات، ان کی دعاؤں کو بھی قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ ہم ان کی دعاؤں مانگتے ہیں، ہر نماز میں ان کی دعا مانگتے ہیں۔ تو صاحب اللہ رب کی ذات کو ان سے محبت ہے، تبھی تو ان کی چیزوں کو زندہ رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور ہر وہ انسان جس طرح کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے زندہ رکھتا ہے، اسے مرنے نہیں دیتا۔ انبیاء کی دعائیں قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر پہلے ہی سے پارے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک دعائیں موجود ہیں، جسے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر 16 بارے میں، 20 بارے میں، اور ان کی مانگنے کا انداز سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کی دعا 8ویں بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سورۃ الاعراف میں اس کو بیان فرمایا۔ ان دعاؤں کے اندر جو سوز و گداز ہے اور جو عاجزی ہے کمال پر ہے، صاحب ہے آگے جیسی شخصیت ہو، ہمارے جیسی ذات ہو، جتنے مقام کی بلندی والی شخصیت ہو، بندے کو ویسا ہی برتاؤ کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے ویسے ہی جھکنا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت سی شخصیات کا حکم ہے کہ ان کے سامنے یوں پیش آنا ہے، اللہ کی ذات نہیں، والدین کے سامنے کس طرح پیش آنا ہے قرآن کریم میں سارا طریقہ بیان کرنا ہے، کیونکہ مقام بڑا ہے والدین، استاذ کا مقام بڑا ہے، اخلاقی اعتبار سے ان کے سامنے ہم نے جھکنا ہے۔
مرشد کا بڑا مقام ہے، اولیاء اللہ کا بڑا مقام ہے۔ تو صاحب ہم اپنے سامنے جیسی بڑی شخصیت ہو ویسے ہی چھپ جاتے ہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ کی بارگاہ سے بڑھ کر کیا ہے؟ تو صاحب جو اس کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، جو اسے پہچانتے ہیں، اس کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے محبت کا، ان کے سامنے ویسے جھکے، ان کے الفاظ ہی خوبصورت، ایسے ہی خوبصورت۔ ہاں، یہ جو دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی نفوس قدسیہ کی ہیں، ایک بات یہاں یہ بھی واضح کر دوں، اس میں بعض لوگ دھوکہ بھی کھا گئے، ہاں، اور بڑی ٹھوکر کھائی، دور جا گرے۔ صاحب ہم جب کسی شخصیت کو دیکھیں، اسے جاننا چاہیں، یا اسے ہم کسی مقام مرتبے پر فائز ہوتے دیکھیں، تو اس سے پہلے ہمیں اس کا مقام جاننا پڑے گا، یہ کس مقام پر فائز ہے، اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے، کس مقام پر فائز ہے، یہ لازمی ہے سوچنا۔ نبی سب سے بڑے مقام پر ہے اس کائنات میں، تو جب نبی کے متعلق بات کریں گے، کسی بھی اعتبار سے بات کریں گے، تو نبی کے مقام کو دیکھنا پڑے گا پہلے، وہ کس مقام پر ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے اس بندے کو کتنا بڑا رتبہ عطا فرما رکھا ہے، پھر ہم بات کریں گے۔ ایسے ہی جیسے عام لوگوں کی بات ہوتی ہے ویسے نہیں، نبی کا معاملہ ایسا ہے۔ میں اور آپ جیسا نہ ہے کہ تو ہم بھی انسان ہیں، یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر کہ عام لوگ ہیں جس طرح، نبی بھی اسی طرح ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے۔ مشرکین یہ باتیں سوچتے تھے، ان کے ذہنوں یہ باتیں آتی، اور وہ باتیں کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ بھئی نبی ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی کیسے ہو سکتے ہیں، بھئی کیا مسئلہ ہے، کیوں نبی نہیں ہو سکتے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کھاتے ہیں، یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، نکاح مبارک بھی فرمائے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ فکر، یہ ساری کی ساری مشرکین کی ہے، مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو بہت بلند سمجھا علمی اعتبار سے، اور اپنے ذات میں انہوں نے کہا تقویٰ طہارت کے اعتبار سے بہت بلند مقام پر فائز ہے۔ چند لفظ آ گئے ان کے پاس، انہوں نے سمجھا کہ اب ہم سب سے بلند والا ہے، اب ہم جب چاہیں قلم اٹھائیں، زبان کھولیں، کسی بھی ذات پر بات کی جا سکتی ہے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت بڑے بڑے بیریئر لگا اللہ رب کی ذات میں کہ یہ کچھ نہیں، نفوس قدسیہ ایسی ہیں ان پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ علماء سے سنیں، پڑھیں اس بات کو کہ جب حدیث کو بیان کیا جاتا ہے تو جو بیان کرنے والا ہے شروع سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے زمانے کے بعد، جو تابعین کے زمانے کے بعد کا سلسلہ ہے محدثین کا، جو حدیث بیان کرے گا اس پر کلام ہوگا، اس پر بات کی جائے گی، یہ شخص کیسا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، تقویٰ طہارت کیسا ہے، اور اس کے اخلاقیات کیسے ہیں۔ اگر سارے معیار کا پورا اترتا ہے تب اسے حدیث لیں گے، ورنہ حدیث نہیں لے سکتے۔ پہلے اس کی جانچ پڑتال ہوگی، سیکھا ہے کہ غیر سیکھا ہے، عدل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، حافظہ کیسا ہے، ضبط ہے کہ نہیں، یہ سارے اصول ہیں حدیث کو لینے کے لیے۔ جب یہ ان اصولوں پر پورا اترے گا کوئی شخص، تب وہ حدیث لیں گے۔ ہاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کلام، حضور کی ذات کی مبارک بات ہمیں سناتا ہے، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اگر ان اصولوں میں سے کسی اصول پر پورا نہیں اترتا تو حدیث لینے میں احتیاط کی جائے گی۔ نہیں جناب، یہ شخص عادل نہیں ہے، جب فلاں موقع پر اسے جھوٹ بولا تھا، کاروبار میں لین دین میں آداب و اخلاق میں صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ پتہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات بنا کر کیا پیش کر رہا ہو، کہ اپنی بات، اپنا مدعا، اپنوں کے مقصد نکال رہا ہو، کی بات کر رہا ہو۔ ساری دنیا کے ہر شخص پر کوئی جتنا بڑا عالم میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن صحابی پر بات نہیں کی جا سکتی۔ جب صحابی کی بات آئے گی، صحابی جو کچھ کہہ دے وہ بات سچی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی سارے کے سارے سچے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ حسن کا، اچھائی کا، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، ان پر کلام نہیں کیا جا سکتا۔ جب پوری دنیا میں متفق اصول علماء نے وضع کر دیا کہ صحابی پر بات نہیں کی جا سکتی، نبی پر کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، صحابی بنتا ہی تب صحابی ہے جب نبی کو دیکھے، نبی پر ایمان لے، نبی کی باتوں کو مانے، اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کے علماء نے فیصلہ فرما دیا صحابی پر بات نہیں ہو سکتی، نبی پر بات کیسے ہو سکتی؟ دوستو بزرگوں، کچھ لوگوں نے اس بات کو
ان دعاؤں کو قرآن کریم کی دعائیں ہیں جو انبیاء نے اپنے رب کریم کی بارگاہ سے مانگی، کہا دیکھیے جناب یہ بات تو ایک عام شخص کر سکتا ہے جو گناہ گار ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہوگی معاذ اللہ، تبھی تو یہ بات کی ہے، تبھی تو یہ دعا کی ہے۔ میں نے عرض کر دیا سب سے پہلے کسی شخصیت کے متعلق بات کرنے سے پہلے اس کا مقام دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ذات ہے، اس پر بات کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس پر قلم اٹھایا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ تو نبی پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن لوگ جب ٹھوکر کھاتے ہیں، دماغ ٹھوکر کھاتا ہے اور فکر میں جناب کجی آتی ہے اور ٹیڑھ پن آتا ہے، مطلب بڑے بڑے جناب جگہوں پر ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے اور کہیں کا نہیں ہوتا، نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ تو نبی کی دعاؤں میں ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ جو جملہ کہا، یہ جو دعا کا سلسلہ ہے، یہ ایسا تو نہیں کہ یہ بڑی بات میں کر دی کہ ان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ باللہ کوئی غلطی ہو، نہیں نہیں، ان کے رب کا معاملہ ہے، وہ جتنا جھکے اللہ کی ذات کو اتنا بلند کرتا ہے۔ بالکل حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے مقام دیتا ہے، مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جناب اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور وہ ایسے جناب ذلیل ہو جائے، نہیں۔ تو نبی اللہ کی ذات کی زیادہ معرفت رکھتا ہے، وہ زیادہ جھکے گا، اسے پتا ہے میں زیادہ جھکوں گا اللہ کی ذات اور بلند کرے گا۔ تو یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دعائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عاجزیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عبادات، ریاضات، مجاہدات کے سلسلہ انسان حیران رہے، دنگ رہے اور سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح کی مجاہدات کوئی انسان بھی کر سکتا ہے، کسی بات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برابری کر سکتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کو اتنے مناصب پر، اتنے مقامات پر فائز کر رکھا ہے، پھر اتنی عاجزی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ عاجزی اس لیے کہ اللہ کی ذات اپنے حبیب کو اور بلند فرماتا ہے اور بلندیاں ملتی ہیں۔ تو انبیاء کی دعاؤں کا یہ سلسلہ ہے، تو جب بھی نبی پر بات کریں تو اس کا مقام دیکھیں کہ اللہ حضرت کی بارگاہ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کس مرتبے پر فائز ہے وہ اللہ کا نبی۔ اس کے بعد جب یہ سوچ کر اس کے مقام کو جان کر پہچان کر پڑھ کر بات کرے گا، کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، یہ پتہ چل جائے گا اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، یہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، جتنا جھکے گا اتنا اس کے مقام کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ اور سامنے جس کو جتنی معرفت ہوتی ہے وہ تبھی تو جھکتا ہے۔ سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بات مقام خلت پر فائز ہے، وہ نے کتنا جناب اپنے آپ کو جھکایا اللہ کی بارگاہ میں، ہر معاملے میں جھکا، ہر معاملے میں۔ قرآن نے سچ فرمایا اذ قال له ربه اسلم، محبوب یاد فرمائیے کہ اس کے رب نے فرمایا کہ جھک جاؤ، اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا باری اللہ میں جھک گیا ہوں، میں جھک گیا ہوں۔ تو پھر کہاں کہاں جھکتے چلے گئے، کہاں جھکے؟ انسانی سوچ اور فکر بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ کبھی تو کسی مقام پر ٹھہر کر انہوں نے اپنے رب کریم کے بارے میں سوال کیا ہو، اے باری اللہ وطن چھوڑا، مال چھوڑا، جان تک دے دی، اولاد بھی تیری بار ہے، اتنی دعاؤں کے بعد منتوں کے بعد تم نے ہمیں عطا فرمائی، وہ بھی تیری بارگاہ میں دے دو، اسی کے سہارے تو زندگی بسر کرنی ہے۔ نہیں، کسی مقام پر آپ کو قرآن حدیث میں نہیں ملے گا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کھڑے ہوں اور اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا ہو، اے باری اللہ آپ کے نام فرما دے، چل اسی کے سہارے اسماعیل علیہ السلام کی ذات کے سہارے زندہ رہیں گے، اسی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ نہیں، نبی کی یہ شان نہیں ہے، نبی جھکتا چلا جائے گا اور جناب انتہا کر دے گا، زمانہ جہاں تک زمانہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر سیدنا آدم علیہ السلام اب بات کی طرف آتے ہیں، اب دعاؤں کی طرف آتے ہیں، وہ دعائیں جن کے اندر الفاظ اتنے حسین ہیں، وہ امت کی تعلیم ہے، میرے لیے تعلیم ہے، آپ کے لیے تعلیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے تو یوں جھکو، کوئی یہ سمجھے میں 5 وقت نمازی، میں نے حج بھی کیا ہے، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دیتا ہوں، پھر مجھے کیوں یہ دعا مانگنا ہے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، میری سیئات کو، میری خطاؤں کو معاف کر، مجھے کیا ضرورت ہے ایسی دعا مانگنے؟ نہیں جناب، اور جھکیے اور عرض کیجیے اور اپنے آپ کو ناتواں، کمزور اور ضعیف جناب بنا کر اس کی بارے میں پیش کیجیے، پھر دیکھیں کرم کیسے ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی بارگاہ ہے، کبھی یہ کہا جا سکتا ہے میں بہت نیکوکار ہوں، میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں اور اللہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں ان کے صدقے میں مجھ پر کرم فرما دے، کبھی ایسی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اپنی نیکیوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کون کر سکتا ہے؟ کسی انسان کی کوئی نیکی ایسی ہے جو اس کی عنایات کا، اس کی نعمتوں کا مقابلہ کر سکے؟ ایک نیکی بھی کوئی ایسی نہیں ہے۔
ایک شخص تھا نا پچھلی امتوں میں، اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فرمایا کو پیش ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا فرشتوں اس کو میرے کرم سے، میری رحمت سے، میری نگاہ عنایت سے جنت بھیج دو۔ وہ کھڑا ہو گیا، عرض کیے باری رات میں نے 400 سال تک تیری عبادت کی ہے، 400 سال تک، اور سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو کر بے لوث، کوئی لالچ نہیں تھا، کوئی تمنا نہیں تھا، یا اللہ تو آج اپنی رحمت سے مجھے جنت بھیج رہا ہے، تو میری 400 سال کی عبادت کہاں گئی؟ اس کا بھی کوئی اس کی قدر اور کوئی قیمت ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات نے پھر فرمایا فرشتوں میری رحمت سے تو جنت بھیج دو۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، اللہ میری 400 سال کی عبادت، جب اسے تکرار کیا، اصرار کیا اس بات پر کہ اللہ میری عبادت 400 سال کی بے لوث عبادت، اس کی بھی کوئی قدر ہونی چاہیے، قیمت ہونی چاہیے، آگے اس کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اب یہ سودا کرنے آ گیا ہے، اب یہ اپنی عبادات کو لے کر سامنے آ گیا ہے، لہذا اب میزان عدل قائم کیا جائے، ترازو لگا دو، ترازو لگانے کے بعد اس کی 400 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں کیا رکھے؟ فرمایا کچھ نہ رکھو، اس کی پوری زندگی نہیں، میری ساری نعمتیں نہیں، اس کے پورے وجود کے اندر بھی میری نعمتیں وہ نہیں، بلکہ اس کے جسم پر، اس کے جو چہرے پر آنکھیں لگی، اس آنکھ ایک آنکھ کو اٹھا کر، ایک آنکھ کا ڈھیلا اٹھا کر دوسرے پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں رکھ دو، اس کے بعد یہ حساب کرو جو زیادہ ہو جائے اسی کے مطابق سزا جزا کر دو۔ پانی کے متعلق یہ اعلان بھی کر دیا کہ استعمال کا غلط ہوا تھا وہ کریں احتیاط، اور پھر وہ جو ہے نا اس سمرپن جو ہم کروا رہے ہیں جو مطلب ختم ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے بڑی پریشانی ہے۔ اب اس کا میدان عدل لگ گیا، ایک طرف اس کی 400 سال کی عبادت، اب ہم دیکھیں ہماری عبادتیں کتنی ہیں، عمریں کتنی ہیں، اور اس عمر میں ہم نکالیں کب سے 20 سال 25 30 سال کی بعد نماز شروع کی، تو باقی جو 15 سال میں شروع کرنا تھا تو ہم تو کسی عبادت کے کسی حصے پر بھی نہیں کرا سکتے۔ 400 سال والے کہاں وہ کھڑا ہوا ہے، اب ساری 400 سال کی بات ایک پلڑے میں، آنکھ کا ایک ڈیلا نکال کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں، لگانا سمے فرشتہ اب دیکھو جو زیادہ ہو جائے سزا جزا اسی پر کر دو۔ جب آنکھ کا ایک ڈیلا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا دوستوں، 400 سال کی عبادت پر آنکھ کا ایک ڈیلا بھاری ہو گیا، فنا اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈالو، یہ حساب و کتاب پر اتر آئے۔ دوستوں بزرگوں سامنے ہماری تو عبادت بھی نہیں ہے، اترانا کس بات پر، اسی لیے ہر وقت لرزاں ترساں رہنا چاہیے انسان کو، اور اس کی بارگاہ میں اور عاجزی کرنی چاہیے۔ لیکن اس نے پھر عرض کیا باری رات میں جان گیا تو اپنے کرم کے ساتھ اپنی عنایت سے جنت عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات حدیث میں آتے تم سے جنت عطا فرما دے۔ تو عبادت کا مل تو ہے، قدر تو ہے، لیکن دونوں طرف سے اپنی عبادتوں کا حساب ہو، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے درود پاک، اتنے تسبیحات تحلیلات، سب حساب ہو، ساتھ ساتھ ان کی انعامات، اللہ کی ذات کی نعمتوں کا بھی حساب کرتا ہے۔ میرے ہاتھ، میری آنکھیں، میرے کان، میری زبان، میرے پاؤں، میری اولاد، میرا گھر، بیوی بچے، والدین، یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت بھی نہ ہو انسان ادھورا ہے، ہاتھ نہ ہو تو انسان ادھورا ہے، آنکھ نہ ہو ساری کائنات سجی ہوئی ہو ایک چیز نہیں دیکھ سکتا، ساری کائنات تو حسن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، والدین نہ ہو انسان پیاسا مر جائے، اور بیوی بچے نہ ہو انسان کا حال کیا ہو، سب کچھ گھر نہ ہو تو کیا حال ہے، تو دونوں چیزیں سامنے رکھنی ہیں۔ اپنی اگر حساب رکھنا چاہتا ہے کہ میرا جناب عبادات کا حساب ہو تو نعمتوں کا حساب رکھیں تاکہ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ دوستوں بزرگوں اس لیے انبیاء کے معاملہ میں کر رہا تھا، ان کی دعاؤں میں سوچ گزار ہماری تربیت کا بہت بڑا سبب ہے، اس لیے دعاؤں کا انداز دیکھیے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا اس کے اندر سوچ گدار عاجزی انکساری، کیسا اللہ کا نبی اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا کہتے جھک رہا ہے، ساری کائنات کے انسان کو ان کی اولاد بنا دیا گیا، اور اس اولاد میں کیسے کیسے ہیرے، کیسے کیسے بلند و بالا مقام پر فیض لوگ، انبیاء کی نفوس قدسیہ وہ ذات اتنی جھک رہی ہے اللہ کے بارے۔ ہمیں کیسے ہے، ہماری تربیت ہے، ہماری تعلیم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات کی دعا کی
ہرگز یہ مطلب نہیں ہے معاذ اللہ تو گناہ کر لیا ہوگا. میں نے شروع میں کہا نا بڑے بڑے لوگ ٹھوکریں کھا گئے, ایسی لمبی لمبی ٹھوکریں تھے اٹھ نہیں پائے. کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی بارگاہ ہے. اگر اس دعا کو پڑھ کر کوئی کہے نبی سے غلطی ہو گئی تو اس کا کچھ بھی نہیں بچا, اس کا علم بے فائدہ ہے. اس کے بعد کوئی علم نہیں ہے کہ نبی کی ذات پر پہچان سکا ہے. نبی کی ذات اور اس کا جناب مقام کون پہنچ سکے؟ وہاں تو انسان کا تخیل نہیں رہ سکتا. یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو میرے بہت زیادہ قریب ہے, تو میرے ہر وقت کا جناب یار ہے, دوست ہے. غار میں بھی تو میرے ساتھ ہے, دنیا کے بازار میں میرے ساتھ ہے, ہر جگہ ساتھ ہے. لیکن میرے ساتھ رہنے کے باوجود بھی جو میری حقیقت ہے میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی جانتا ہی نہیں ہے. نبی کی حقیقت کون جان سکتا ہے؟ اور کوئی کھڑا ہو کر قلم سے لکھ دے دیکھیے جناب دعا غلطی فنا غلطی ہو گئی تبھی میں دعا نہیں. یہ ہماری تعلیم ہے, امت کے لیے تعلیم ہے. اس طرح دعائیں مانگو اپنے رب کی کریم کی بارگاہ سے, اپنی نیکیاں نہ پیش کرو. تمہاری نیکی افلاک نہیں ہے. ایک نیکی اگر اور تمہاری ساری زندگی کا حساب لے لیا گیا, اللہ کی بارگاہ میں لے لیا گیا, تو پھنس جاؤ گے. اس لیے جھکنا ہے, عاجزی کرنی ہے. اتنی بڑی بڑی فرصت یہ دعائیں ہے اللہ ہم نے جام پر ظلم کی ولم تغفر لنا وترحمنا, تو نے ہمیں نہ بخشا, تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین, ہم تو خسارے والے میں سے, ہم تو نقصان ہوتا. یہ نبی کی دعا ہے اور تعلیم امت ہے. امت کو تعلیم دے اپنی عبادات پر ناز نہ کرنا, تمہارے پاس کچھ نہیں. تو یہ ساری دعائیں اور بھی دعائیں ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے خود سے کی ہے. سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کیا سوچ ہے, کیا بلاد ہے. اس دعا کو پڑھیں, اس کو جناب اپنے ذہن میں بٹھائیں توجہ کے ساتھ, اور نبی کی ذات کو دیکھیں. اتنے بڑے مقام پر فیض وہ شخص جو خود نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے, اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اسی نبی کی آمد کی دعا کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کی دعا کر, اللہ مجھے بیٹا عطا فرما. اور انداز رب ابنی وهن العظم مني واستعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. دیکھیں کیسے جھک رہا ہے اللہ کا نبی. اے اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میرے بالوں میں سفیدی آ گئی. اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے تو نے میری دعا کو رد نہیں کیا. انداز دیکھیے, اس طرح دعائیں مانگنی, اس طرح اپنے آپ کو آج ہی انکساری کا پیکر بنانا ہے, سراپا انکساری بنا کے بعد جب جھکنا ہے. امید کتنی ہو, امید کہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی ہو کہ میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا, کسی سائل کے سوال کو رد نہیں فرماتا. وہ ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا کو رد کر دیا جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سیدنا زکریا علیہ السلام کی حسین خوبصورت دعا, اس نے اس طرح پڑھیں. اور اس میں کہیں ایسا نہیں کہ اس کے اندر کوئی بشری کمزوری ہوگی, نہیں, یہ نبی کی دعا ہے, امت کے لیے تعلیم ہے. اس طرح جو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بناؤ. اے اللہ میں نہ تھما, میں کمزور, میں ضعیف ہوں, اور سب کچھ تیرے پاس ہے. جب بھی میں تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں تو نے مجھے کبھی رد نہیں فرمایا. یہ حسین خوبصورت دعا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا, ان کے ایام, اس لیے ان کی باتیں, نماز والی دعائیں دیکھیں کتنی حسین خوبصورت دعا ہے. کبھی اس دعا کے اندر جائیں, اس پر غور کریں, اس کے ترجمے میں جائیں. ہم دعا کیسی کرتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما, مجھے یہ عطا فرما, مجھے یہ عطا فرما, میری اولاد کو یہ عطا فرما, میرے والدین کو یہ عطا فرما. بس زیادہ ہی اگر ہم ہمدردی کرتے تو اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ. نہیں, دعا نہیں. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دعا مانگتی تھی, حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی بندی جب دعا کرتی تھی ساری امت کے لیے دعائیں کرتی تھی, کبھی اپنے لیے دعائیں نہیں کرتی, حضور کی امت کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے عرض کی امی جان کبھی اپنے لیے دعائیں نہیں کریں. فرمایا جب حضور کی امت کی دعاؤں سے فارغ ہو جاؤں گی پھر اپنے لیے دعائیں کروں گی. یہ ایسی دعائیں. زندگی کا مزہ کب آتا ہے؟ جب انسان دوسروں کے لیے جیے. اسی دعا کے اندر یہی کچھ سکھایا گیا ہے. صرف دعا نہیں ہے, پوری زندگی کا خلاصہ ہے. اس طرح زندگی دوسروں کے لیے جینا ہے. صرف دعا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دعائیں کرو, بلکہ دوسروں کے کام آنا ہے, دوسروں کی مشکلات کو اپنی مشکل سمجھنا ہے. مسلمان پریشان ہے, ایسے اس کے ساتھ برتاؤ کرو, ایسا مسلمان محسوس کرے یار میری پریشانی کو تو لے گیا ہے. یہ دعا یہ سکھاتی ہے. صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے دعا کرو, دعا بھی کرنی ہے, اور اس دعا کے اندر گہرائی میں جائیں, زندگی کا سارا خلاصہ اندر. رب جعلنی مقیم الصلاۃ, وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے نمازی بنا, مجھے نمازی بنا دے. کتنی بڑی دعا ہے.
نمازی بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس رب کریم کی ذات کے ساتھ تعلق جڑ گیا نا. جب اس سے بندہ جڑ گیا ہے باقی کیا بچا ہے؟ جب دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات خود مل گئی ہے اور کیا چاہیے بندے؟ تو دعا رب جاننے مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا. جب یہ دعائیں کی، بچوں کی دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیسا بیٹا عطا ہوا، کیا ایسا حسین بیٹا، پھر اسے پالا، پھر اس کی تربیت کی اور نماز کی دعائیں کرتے کرتے کہاں پہنچایا؟ پھر ان کے متعلق قرآن نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ السلام کی ذات جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر اور پھل بن کر آئے تھے، وہ بھی اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، حکم دیتے تھے. یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا اغفر لی، تیرا ہی بات، اے اللہ مجھے بخش، ولوالدی، میرے والدین کو بخش، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ساری کائنات کے مسلمانوں کو بخش. جب قیامت کا دن ہے کوئی ایسا نہ ہو مسلمان جو رہ جائے، اے اللہ سب کی بخشش فرما. یہ کیسی حسین و خوبصورت دعا ہے، اس میں انسان اپنے لیے مانگ رہا ہے، اپنے اولاد کی تربیت بھی کر رہا ہے. قربانی کریں، جو میں نے عرض کی قربانی بھی کریں، اچھا جانور لیں، خوبصورت جانور لیں، اچھی قیمت لگائیں اور دل کو مطمئن کر کے جناب جانور لیں، ساتھ ساتھ ان کی جو تربیت کے معاملات ہیں ان پر بھی عمل کریں. اصل قربانی انہیں کی ہے جو اپنے اولاد کو نمازی بنا جائے گا، ان کی تربیت کر جائے گا، ایسا بنا جائے گا جب بھی اللہ کا حکم آئے گا اللہ کا یہ بندہ جھک جائے گا. صرف جانور کو جھکا کر چھری نہیں پھیرے گا، جب جب باری آئے گی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی، اپنے نفس کو جھکا کر اس سے بھی چھری پھیر دے گا کہ تو مجھے اپنے رب کریم کی بارگاہ سے پیچھے ہٹا. جانور پر نہیں، اپنے نفس پر بھی چھری پھیرے گا. دوستو بزرگ، اس لیے آج یہ لوگ زندہ ہیں، ان کی باتیں زندہ ہیں. اللہ کی قسم جو لوگ ان کی باتوں پر عمل کرے گا وہ بھی زندہ ہو جائے گا. تو اس لیے لازمی ہے ان کی باتوں پر عمل بھی کریں، قربانی بھی کریں. ساتھ ساتھ اپیل بھی ہے، مسجد کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے میں بات کرتا رہتا ہوں. جب جب کی ضرورت آتی ہے صاحب، اس مسجد کو ہم لوگوں نے چلانا، اس ادارے کو ہم لوگوں نے چلانا، ہمارا شرعی اخلاقی فرض ہے یہ. اور پانی کا سلسلہ اللہ کے سامنے ہے، بجلی کا اور گیس کا سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں. اسی لیے پانی کی قلت ایک عرصے کے بعد جب سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں خدمت کے لیے، مجھے نہیں یاد کرتا، اور صدر محترم یہ فرما رہے تھے کہ مجھے بھی 18-19 سال ہو گئے، کبھی پانی کا سلسلہ ایسا نہیں ہوا کہ پانی ختم ہو گیا ہو. لیکن اب صاحب ظاہر پانی کا سلسلہ سب جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہماری شامت ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوشی میں بھول جاتے ہیں. جب خوشی ملے، مال ملے، عزت ملے، شہرت ملے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں یہ تو ہماری قابلیت ہے، سب کچھ ہمارا ہے. جب مشکل میں پڑے سب بھول جاتے ہیں اللہ اللہ. جو شخص اپنے رب کریم کی ذات کو خوشیوں میں یاد کرے گا، اسی کی بات کرے گا، اسی کے سامنے جھکے گا، اس پر کبھی پریشانی نہیں ہے. آپ بھی کہیں تو فوراً نکل جائے گا. اسی خوشیوں میں یاد رکھنا اپنے رب کریم کی ذات. بہرحال کہیں نہ کہیں ہماری بھی غلطیاں ہیں جس پر ہمارے حکمران بھی ہمارے اوپر مسلط ہے نہیں مسلط ہے صاف ظاہر، جیسے ہمارے عمالوں کی حکمران ایسے ہوں، حدیث میں ہے. لہٰذا پانی کا سلسلہ بھی، زمین بھی ہمیں آپ فائدہ دینا چھوڑ دے گی، ایسا ہے جو ہمارے حال ہے. سورج وہی نکلا ہوا ہے، چاند وہی ہے، باہر وہی ہے، موسم سارے وہی ہیں، لیکن چیزوں کے اندر جو اللہ کی ذات کی برکات تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، نماز سے ہم دور ہو جائیں گے اور عشر سے ہم دور رہیں گے. پھر یہی ہوگا جب حقوق پورے نہیں ہوں گے، اللہ نے جو فرض کیے، اللہ قدرت کی ذات نے جو نعمتیں رکھی ہیں اس کے اندر جو برکات رکھی وہ ہٹا دے. چیزیں بھرپور ہوں گی، کھیت فصل لے لہائیں گی، بڑی خوبصورت، کسان خوش ہوگا، کاٹ کر گھر آئے گا پوری نہیں ہوگی، یہ کیا ہوگا. اس لیے ہمیں توبہ بھی کرنی ہے اور اللہ قدرت کی باتوں سے دعا بھی کرنی ہے. یہ جو سلسلے ہو، گیس نہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، صاحب مسجد کے ساتھ پورا ادارہ ہے جہاں بھرپور الحمدللہ نمازی بھی ہیں ہمارے پاس، مدرسہ گزان رکھتا ہے. تقریباً وقت دوپہر کو 2 سے 4 تک 500-600 بچے ہیں موجود ہیں. پانی کی قلت آ گئی تو پانی کا استعمال بھی احتیاط سے کریں. گھروں میں بھی، مسجد میں زیادہ، یہاں پانی اگر نہ ہو تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. پانی اتنا استعمال کرنا ضرورت اتنا نل کھولیں، اور 2 سمر پمپ لگائے، دونوں کام چھوڑ گئے. اب تیسرے کی ضرورت ہے، اب وہ صاحب ہم نے مل کر کرنا ہے. تقریباً مجھے صدر صاحب بتا رہے 7-8 لاکھ روپے خرچ ہے، 7-8 لاکھ روپے خرچ ہے. 500 فٹ پر پانی چلا گیا، بلکہ اس سے بھی نیچے. اس لیے جو مخجر حضرات ہیں بالخصوص وہ آگے ہیں
تو انتظامیہ یہ چاہ رہی اگر ان کے پاس ٹائم خود کروانا ہے خود کھڑی ہو جائے، اگر انتظامیہ کے ہاتھ میں پیسہ دینا چاہتے وہ بھی کام ہو جائے. اس لیے ضروری یہ صدقہ جاری بہترین صدقہ ہے پانی کا استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو 3 چیزیں بیان فرمائی صدقہ جاریہ کی، ان میں سے ایک صدقہ جاری ہے ایسا علم جو نفع دے انسان کے مرنے کے بعد، ایسی اولاد جو مرنے کے بعد نیکیاں کرتی رہے، یہ ایسا صدقہ جاری انسان چلا جائے گا نیکیاں کھاتے میں لکھی رہی، فرشتے لکھتے رہیں گے اس نے یہ کام کیا تھا لہٰذا اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے. پانی ان میں سے بہترین صدقہ ہے. جب تک یہ پمپ رہے گا پانی استعمال ہوتا رہے گا، نمازی وضو کر کے نماز کے لیے آتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے، جس نے 1 روپیہ بھی دیا اللہ رب العزت کی ذات اس کا ثواب اسے ضرور عطا فرمائے گا جب تک یہ چلتا رہے گا پانی. اس لیے ہم سب کوشش کریں، اتنا بڑا صدقہ ہے ہمارے لیے پانی کا. نمازی صاحب نے کسی کو پریشانی نہ ہو، ہم سب اس کے اہتمام کریں. فجر آگے بڑھیں گے تو کوئی رقم بھی نہیں ہے، 7-8 رات کوئی رقم نہیں ہے، تو ایک جمعے میں آتے ہی سب کچھ کر کے چلے جائیں گے یا کہہ کے کریں گے ہم یہ کریں گے. اس لیے میری اپیل ہے اس بات پر ضرور توجہ دیں اور اہتمام کریں تاکہ یہ بورنگ کرائی جائے اور یہ سلسلہ جو پریشانی آئی اب زیادہ پریشانی ہونے لگی ہے، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تاکہ اتنے بچے پڑھتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، ناظر پڑھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اتنے نیک لوگ نمازی آتے ہیں. یہ سارے سلسلے تاکہ ہمارے کھاتے میں بھی حساب اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے کھاتے میں بھی نیکیاں درج فرماتا رہے اور آخرت سے قیامت میں ہمارے سامنے اجر پر کا سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین و دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقعی دعوانا الحمدللہ.